شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین۔ اذان محترم، 20ویں روز کی ماہ مبارک کے اندر جو دعا تعلیم فرمائی گئی ہے امام معصوم علیہ السلام کی جانب سے، اس دعا کی مختصر تشریح کے لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کے الفاظ یوں ہیں: اللہم افتح فیہ، اللہم افتح فیہ ابواب الجنانی، اے پروردگار اس دن میں میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ وَأَغْلِقْ عَنِّي فِيهِ أَبْوَابَ النِّيرَانِ، اور اس دن میں پروردگار عالم میرے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِتِّلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور اس دن میں مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکوں۔ یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اور اے مومنوں کے دلوں پر وقار و سکینت کو اور سکون کو نازل کرنے والے۔ اس دن کی دعا کا جو تلاوت کا ثواب ہے وہ یوں ملتا ہے روایت میں کہ من دعا بہ بعث اللہ الیہ الف ملک، کہ جو شخص ماہ رمضان کی 20ویں تاریخ میں اس دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کرے، اگر وہ اس کی تلاوت کرے اس دعا کی، تو اس کا اجر یہ ہے کہ پروردگار عالم ہزار ملک کو اس کے لیے معین فرماتا ہے کہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، من کل جبار و شیطان و سلطان، ہر ظلم کرنے والے، ہر شیطان اور ہر بادشاہ سے پروردگار عالم کہ یہ فرشتے جو ہزار 1,000,000 یعنی 1,000,000۔ اب یہ 1,000 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہزار سے ایک بھی زیادہ نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ یہاں پر کثرت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ الف ملکن، ہزار ملک، ہزار فرشتے پروردگار عالم اس کے لیے موکل کرتا ہے اور مبعوث کرتا ہے تاکہ وہ اس کی حفاظت فرمائے ہر جبار، ہر شیطان، ہر سلطان سے۔ وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، اور پروردگار عالم اس کے لیے ثواب لکھتا ہے ہر اس روزے دار جیسا کہ جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے 60 سالوں تک اور جو قبول بھی ہوئے۔ وَجَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 70 خندقاً، اور پروردگار عالم اس کے اور جہنم کے درمیان 70 خندقوں کو خلق کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے، گڑھوں کو پیدا کر دیتا ہے اور خلق کر دیتا ہے، یعنی کہ پروردگار عالم اس کے اور جہنم کے درمیان 70 خندقیں بنا دیتا ہے اور اسے اتنا دور کر دیتا ہے۔ کل خندق کما بین السماء والارض، اور ہر خندق کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تو بڑا عظیم ثواب ہے اس دن کی دعا کی تلاوت کا، ضرور اس دعا کو تلاوت فرمائیں۔ ہم مختصر سا ایک بیان آپ کی خدمت میں اس دعا کی تشریح کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا جنت میں گھر بنے تو کیسے بنائے جنت میں گھر؟ اس کے لیے ایک روایت ملتی ہے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رسول کے معراج کے سفر کی جو روایتیں ان میں سے ایک روایت یوں ملتی ہے کہ پیغمبر جب معراج پر تشریف لے گئے تو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ لوگ مکان بنا رہے ہیں، اور پھر دیکھا کہ وہ مکان بناتے رک گئے، مکان بناتے جاتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، پھر بنانے لگتے ہیں پھر پوز لے لیتے ہیں، پھر اچانک مکان بنانے لگتے ہیں پھر رک جاتے ہیں مکان بناتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں سے جا کر آگے بڑھ کر یہ سوال کیا کہ اے فرشتوں، کیا وجہ ہے؟ کبھی تم بنانے لگتے ہو، کبھی تم رک جاتے ہو، کیا ماجرا کیا ہے؟ تو ان فرشتوں نے جواب دیا کہ جب ہمارے پاس تعمیر کا سامان
ریتی، بجری، پانی، مٹی، سیمنٹ یہ سب آ جاتا ہے تو ہم بنانے لگتے ہیں، اور جب ہمارے پاس تعمیر کا سامان نہیں پہنچتا تو ہم رک جاتے ہیں بنانے کے لیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ وہ کیا سامان ہے، وہ کون سی چیز ہے جس سے جنت میں گھر کا جو سامان ہے اور میٹر ہے یہ تیار ہوتا ہے؟ جنت کے گھر کے تعمیر کرنے کا جو مواد ہے یہ مواد کہاں سے تیار ہوتا ہے؟ تو جواب دینے والے ملائکہ نے جواب دیا کہ جب کوئی بندہ اللہ کا زمین پر تسبیحات اربعہ کی تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان تسبیحات اربعہ کی تلاوت کرتا ہے تو ہم مکان بنانے لگتے ہیں، اس لیے کہ اس کا وہ سامان ہمارے پاس آنے لگتا ہے دنیا سے یہاں اس عالم میں، کہ جو اس کے گھر کی تعمیر کے لیے ہمیں چاہیے۔ لہٰذا ہمارے پاس جب بھی وہ تسبیحات اربعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تلاوت کرتا ہے تو ہمارے پاس یہاں اس کا مواد آنے لگتا ہے اور ہم اس کے گھر کی تعمیر کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ رک جاتا ہے تو سلسلہ ہم روک دیتے ہیں۔ اب یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی۔ اب آ جائیے جنت کے دروازوں پر کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پروردگار عالم نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور یہ رب ذوالجلال کے کرم کی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، جہنم کے 7 دروازے بنائے، یعنی جنت کے زیادہ دروازے بنائے، جہنم کے دروازے جنت کے دروازوں کی تعداد سے 1 دروازہ کم ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ روایت بیان ہوئی ہے، اور اس روایت کے اندر امام معصوم علیہ السلام نے جنت کے ہر دروازے پر کیا لکھا ہے وہ بیان فرمایا۔ اب یہ روایت ونس اگین معراج کی روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جنت کے 8 دروازوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا؟ لکھا ہوا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ لکھا ہوا ہے، اور ہر دروازے پر ان 3 کلمات کے بعد بھی کوئی جملہ لکھا ہوا ہے کہ جو جملہ، ہر جملہ اتنا قیمتی ہے کہ زمین پر موجود ہر چیز سے زیادہ اس کی قیمت ہے، بہت زیادہ قیمتی وہ جملے ہیں۔ اب آ جائیے پہلا دروازہ، اور دروازے پر جنت کے پہلے دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور پھر یہ لکھا ہوا ہے لکل شیء حیلۃ وحیلۃ العیش 4 خصال، ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہے، اور اچھی زندگی گزارنے کا راستہ 4 خصوصیتوں میں اور 4 کیریکٹرسٹکس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جس کے اندر اچھی زندگی گزارنے کا راز پوشیدہ ہے؟ نمبر 1 القناعہ، یعنی کہ تھوڑے پر راضی ہو جانا، یا جتنا اللہ دے اتنے پر راضی ہو جانا۔ نمبر 2 وبذل الحق، حق بیان کرنا۔ نمبر 3 وترک الحقد، حسد نہ کرنا۔ نمبر 4 مجالست اہل الخیر، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا اور اچھے لوگوں کی مجلس میں جا کر بیٹھنا۔ یہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے لیے اچھی زندگی کا سامان کرتی ہیں۔ نمبر 2 دوسرے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکل شیء حیلۃ وحیلۃ السرور فی الآخرہ 4 خصال، ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہے، ہر کام کے لیے ایک راستہ ہے، ہر مقصد تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اور آخرت میں مسرور ہونے، آخرت میں خوش رہنے کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ 4 چیزیں۔ نمبر 1 مسح رؤوس الیتامى، یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 2 والتعطف الی الارامل، اور جو بیوائیں ہیں ان کی مدد کرنا اور ان کی خبر رکھنا اور ان کی مشکلات کو دور کرنا۔ نمبر 3 والسعی فی حوائج المومنین، مومنین کی حاجت روائی کے لیے، مومنین کی مشکلات کے حل کے لیے، مومنین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور نمبر 4 والتفقد للفقراء والمساکین، اور فقراء اور مساکین کا خیال کرنا۔
لہٰذا 4 چیزیں ہیں کہ جو آخرت کے اندر سرور انسان کو دیتی ہیں اور خوشی دیتی ہیں، اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، مومنین کی حاجت روائی کی کوشش کرنا، اور فقراء اور مساکین کی بھوک کو دور کرنا، مشکلات کو دور کرنا، ضروریات کو پورا کرنا۔ یہ تھا دوسرے دروازے کے احوال کا بیان۔ اب آ جائیے جنت کا تیسرا دروازہ، اس پر بھی یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وحیلۃ لکل شیء حیلۃ، ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہے، وحیلۃ الصحۃ فی الدنیا، دنیا میں صحت مند رہنے کا راستہ کیا ہے؟ 4 چیزیں، 4 خصال، 4 چیزیں۔ قلۃ الکلام، کم بات کرنا، وقلۃ المنام، کم سونا، وقلۃ المشی، کم چلنا یعنی کہ اپنے آپ کو کم تھکانا، وقلۃ الطعام، اور کم کھانا۔ 4 چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر انسان کو صحت مند زندگی دیں گی، اور نمبر 1 ہے کم بات کرنا، کم سونا، کم تھکانا اپنے آپ کو یا کم چلنا، اور کم کھانا۔ یہ 4 وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو زندگی کے اندر صحت مند رکھتی ہیں۔ اب آ جائیے چوتھے دروازے کا احوال، اور چوتھے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور روز آخرت پر، روز جزا پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم والدیہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کرے، ان کا اکرام کرے، ان کا خیال رکھے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، ان کو عزت دے اور ان کا خیال کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ پر اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فلیکرم جارہ، بس اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز جزا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، پس اسے چاہیے فلیقل خیرا او یسکت، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یا اچھی بات کرے یا ورنہ چپ رہے، یا اچھی بات کرے ورنہ پھر چپ رہے۔ تو 4 چیزیں کیا؟ اگر کوئی شخص اللہ پر اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے تو اسے والدین کا اکرام کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص اللہ پر اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اپنے مہمان کا خیال رکھنا چاہیے، اگر کوئی اللہ پر اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اللہ اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے تو اسے یا تو اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ یہ چوتھے دروازے پر جنت کے لکھا ہوا ہے۔ جنت کے 5ویں دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ من اراد ان لا یظلم فلا یظلم۔ کیا بات ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہے، اس کے بعد پھر یہ لکھا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے تو اسے خود چاہیے کہ وہ کسی پہ ظلم نہ کرے۔ من اراد ان لا یشتم فلا یشتم، جو چاہتا ہے کہ اسے گالی نہ دی جائے تو وہ خود کسی اور کو گالی نہ دے۔ ومن اراد ان لا یذل فلا یذل، اور اسے اچھا لگتا ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کبھی کوئی اسے ذلیل نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خود کسی اور کو ذلیل نہ کرے۔ ومن اراد ان یستمسک بالعروۃ الوثقی فی الدنیا والآخرہ، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالی سے جوڑنے والی رسی کو تھام لے اور ہدایت کے مینار کو تھام لے اور پروردگار عالم سے جوڑنے والی چیز کو پکڑ لے، مستمسک ہو جائے اس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بس اسے یہ کہنا چاہیے فلیقل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو اسے یہ کہنا چاہیے۔ یہ تھا احوال 5ویں دروازے کا کہ 5ویں دروازے پر کیا لکھا ہے۔ اب آ جائیے دیکھیں کہ 6ٹھے دروازے پر کیا لکھا ہے جنت کے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ من اراد ان یکون قبرہ وسیعا، جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر وسیع ہو، فصیحا، اور ایسی ہو کہ کشادہ ہو، کھلی ہوئی ہو، فلیبن المساجد، تو اسے چاہیے کہ مسجدوں کی بنیاد رکھے۔ ومن اراد ان لا تاکلہ الدید فلیکن
فَلْيَسْكُنِ الْمَسَاجِدِ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے حشرات کھا نہ جائیں، اس کے بدن کو، اس کے گوشت کو نوچ نہ لے جائیں، تو اسے چاہیے فَلْيَسْكُنِ الْمَسَاجِدِ، تو اسے چاہیے کہ مسجدوں کے اندر سکون اختیار کرے، سکونت اختیار کرے، کافی دیر تک بیٹھا رہے اور کثرت کے ساتھ مسجد میں قیام کرے۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرَى مَوْضَعَهُ فِي الْجَنَّةِ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے، فَلْيَكْسُ الْمَسَاجِدَ بِالْبُسْطِ، تو اسے چاہیے کہ مسجد کو ایکسٹینڈ کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنا مقام جنت میں دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ مسجد کو ایکسٹینڈ کرے، پھیلائے، وسعت دے۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ طَرِيًّا مُطِرًّا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کی صحت ٹھیک رہے، کبھی وہ بیمار نہ ہو، مریض نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ مسجد کو جھاڑو لگائے۔ یہ تھا چھٹے دروازے پر جنت کے کیا لکھا ہے اس کا بیان۔ اب آ جائیے 7ویں دروازے کا احوال اور بیان کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ بیاض القلب فی 4 خصال، یاد رکھنا دل کی سفیدی اور دل کا کالا نہ ہو جانا، دل کا سفید رہنا اور دل کا نارمل رہنا اور اللہ کی رحمت کا مرکز بنے رہنا، اس کے لیے 4 چیزیں کرنا ہوں گی۔ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا۔ واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ ساتھ جانا، جنازے کو کاندھا دینا۔ وشراء الاکفان للموتى، اور میت کے لیے اور انتقال کر جانے والوں کے لیے، مومنین مومنات میں سے جو مرحوم ہو جائیں ان کے لیے کفن خرید کر انہیں ہدیہ کرنا۔ ورد القرض، اور قرض کو پلٹا دینا، یہ دلوں کی سفیدی کا باعث، دلوں کے نور کا باعث بنتا ہے۔ یہ جنت کے 7ویں دروازے پر لکھا ہے۔ جنت کے 8ویں دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی اللہ من اراد الدخول من هذه الابواب، جو چاہتا ہے کہ ان دروازوں سے داخل ہو جائے، ان سارے دروازوں سے داخل ہو جائے، فلیتمسک ب4 خصال، تو اسے چاہیے کہ ان 4 خصوصیات کے ساتھ جڑ جائے۔ السخاء، سخاوت، وحسن الخلق، اچھا اخلاق، والصدقہ، اور صدقہ دے، والکف عن اذی عباد اللہ تعالی، اور اپنے آپ کو روک لے اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اذیت دے، اس سے روک لے۔ اگر یہ 4 چیزیں ہوں گی تو وہ ان 8 کے 8 دروازوں سے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لہٰذا پروردگار عالم سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ بار الہ تجھے واسطہ ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے اور ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن، اور پروردگار اس دن میں مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما کہ ایک ایک آیت کا پڑھنا پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے۔ اے مومنین کے دلوں پر سکینت کو اور سکون کو، اطمینان کو داخل کرنے والے دروازوں کی بات آئی ہے جنت کے، تو جنت کے دروازے پر جو کھوٹی لگی ہوگی اس کو جب بجایا جائے گا، یا اس کو جب بھی بجایا جاتا ہے، طنت وقالت یا علی، تو اس کی ضرب سے، اس کھٹکھٹانے کی جو آواز سے آواز پیدا ہوتی ہے، وہ آواز ہوتی ہے یا علی یا علی یا علی کی، اس لیے کہ علی ہی وہ ہستی ہیں کہ جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور علی ہی وہ معیار ہیں کہ جس معیار پر جنت اور جہنم پروردگار عالم تقسیم کرے گا۔ اور جب صراط سے جنت کی طرف یا صراط سے گزر رہا ہوگا کوئی بھی بندہ خدا، تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے دہانے پر کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے ھذا لی و ھذا لک، یہ میرا ہے اور یہ اے جہنم یہ تیرا ہے۔ جو مولا کائنات کا چاہنے ماننے والا ہوگا وہ مولا کائنات علیہ السلام لے کے جنت میں بھیجیں گے، اور جو مولا کا مبغض ہوگا یا مولا کا مخالف ہوگا اسے جہنم کے حوالے کریں گے اور کہیں گے یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آج کے دن کی ان برکتوں کو ہمارے نصیبوں میں قرار فرما، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔